نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. مشہور کہاوت ہے کہ جو بوگے وہی کاٹو گے. یہ در حقیقت محض ایک کہاوت نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب ایک قول بھی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ زندگی میں وہی ملے گا جس کا تم مقدمہ اپنے عمل سے خود فراہم کرو گے. یہی قانون فطرت نیوٹن کے تیسرے قانون کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک برابر کا رد عمل ہوتا ہے. ہم جو بھی اچھا یا برا فعل سر انجام دیتے ہیں تو یہ قانون قدرت متحرک ہو جاتا ہے. ہم کسی کے لیے بلا وجہ گڑھا کھودتے ہیں تو یہی گڑھا رد عمل کے طور پہ ہماری قسمت میں بھی کھود دیا جاتا ہے اور اس میں بالآخر ہمیں بھی گرنا پڑتا ہے. اسے کرما کہا جاتا ہے، مگر اس کی توجیحات قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے. اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ بڑی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آ جائے تو یہ ضرور ہر ایک امت سے بڑھ کے راہ راست پہ ہوں گے. پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس سے ان کی حق سے بیزاری میں اضافہ ہی ہوا. انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور بری چالیں اختیار کرنا شروع کیا، اور بری چالیں اسی چال چڑھنے والے کو ہی گھیر لیتی ہیں. سو یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہیں. سو آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی پھرنا پائیں گے. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ زوراور تھے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناقابل تغیر سنت ہے کہ بری چالیں چلنا، مکاریاں اور سازشیں کرنا تکبر کی نشانی ہے، اور جلد یا بدیر متکبر لوگ اپنی ہی چالوں کے دام میں خود پھنس جاتے ہیں اور اسی گڑھے میں جا گرتے ہیں جو انہوں نے بڑی محنت اور مشکل سے دوسروں کے لیے تیار کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے سے پہلے کے متکبر لوگوں کی چالوں کا انجام نہیں دیکھا؟ بڑے بڑے نام فرعون، حامان، نمرود، شداد اپنی مکروہ چالوں کے ساتھ ہی دفن ہو گئے. آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں. کہاں ہے وہ فرعون جس نے اپنے وزیر کو کہا تھا کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت تعمیر کروا، شاید کہ اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اور پھر کیا ہوا؟ وہ ڈوب کے مرا. اور کہاں ہے وہ متکبر شداد جس کو اپنی جنت کا دیدار بھی نصیب تک نہ ہوا؟ اسی قانون قدرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اچھے عمل کا اچھا رد عمل ہوگا، جیسے برے عمل کا برا رد عمل ہوتا ہے. جس طرح نفرت، غصہ، انتقام، برائی وغیرہ انسان کو خود کو ہی پریشان رکھتی ہیں، پھر ان برے احساسات کے نتیجے میں انسان برے کام سر انجام دیتا ہے تو یہ ایک اور رد عمل کا محرک ہوتا ہے. یوں انسان اپنی ہی برائی کے اندر خود میں پھنسا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. یہ اسی برائی کا رد عمل ہوتا ہے. دوسری طرف اچھے کام کا رد عمل بھی اچھا ہوتا ہے. مسلمان کی خیر خواہی ہی مسلمان کا خاصہ ہے. مسلمان کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہر مسلمان پہ فرض ہے. مسکرا کے ملنے والا، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی اختیار کرنے والا ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور پرسکون رہتا ہے. شکر گزاری اور سکون اس کی اس خیر خواہی کا رد عمل ہے. دوسروں کی مدد کرنے والے کی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہوتی ہے، جس کے لیے قانون قدرت کارفرما ہے. یہی قانون قدرت رد عمل کے طور پہ انسان کی زندگی میں اچھائی، بہتری، سکون اور خوشگوار زندگی لے آتا ہے. آئیے ایک قصے سے اسے سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بچہ اس گندے پھٹے پرانے بدبودار کمبل کو نہایت سلیقے سے طے کر کے پیک کرتا ہے اور سنبھال رہا ہوتا ہے جو اس کے باپ نے اپنے دادا کے لیے، اس کے دادا کے لیے رکھا ہوتا ہے. والدہ اس کے دادا ابو کو گھر سے علیحدہ ایک کونے میں چارپائی پہ لٹا کے روز وہ کمبل اوڑھنے دیتی تھیں. باپ نے پوچھا، بیٹا اس میلے کچیلے گندے کمبل کو اتنا سنبھال کے پیک کیوں کر رہے ہو؟ بچے نے معصومیت سے کہا، ابو جان کل آپ نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے، آپ کو بھی اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں آج ہی سے اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہوں. باپ نے یہ سنا تو اس کو ہوش آ گیا. اس نے اپنے والد کو گرم کمرے میں لٹا کے اعلیٰ لحاف دے کے اس کی خدمت شروع کر دی تاکہ کل میں میری اولاد میرے ساتھ ایسا نہ کرے. اسی طرح یہی قانون قدرت ہے کہ آپ اچھا کریں گے تو اچھائی کی صورت میں یہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا اور آخرت میں جنت کی صورت میں یہ آپ کو ملے گا رد عمل. برا کریں گے تو برا عمل آپ کو نہ صرف دنیا میں
بے سکون رکھے گا، آپ کے لیے برائی لائے گا، بلکہ آخرت میں بھی جو کہ اخروی زندگی ہے اس میں بھی آپ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔